بہت اچھا سوال ہے اور اس کو دو حوالوں سے آپ نے دیکھنا ہے، عالم کفر اور عالم اسلام۔ دیکھیں اس کے لیے جو اسلاف نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں دار الحرب اور دار الاسلام۔ اگر تو دار الحرب اور دار الاسلام اپنے صحیح معنوں میں موجود ہوں تو پھر آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نہیں، دار الکفر کے اندر جا کے سکونت نہیں اختیار کی جا سکتی دار الاسلام کو چھوڑ کر۔ البتہ کوئی ایسا علم جو اب میں بات کر رہا ہوں دار الاسلام اور دار الکفر اگر حقیقی معنوں میں موجود ہوں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ دار الاسلام سے دار الکفر میں جا کے سکونت نہیں اختیار کی جا سکتی کسی بھی وجہ سے۔ البتہ اگر کوئی دو مقاصد میں سے کوئی مقصد ہو تو جایا جا سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی تبلیغی جماعت بنا کر جا رہے ہوں یا تبلیغ کا کوئی خاص حلیہ بنا کر جا رہے ہوں۔ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ بنیادی طور پر تاجروں اور مجاہدوں کے ذریعے سے پھیلا، لہذا تجار جہاں گئے ہیں وہ تجارت کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کے اپنے جو کردار ہیں اس کی وجہ سے دین آگے پھیلا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ اب بر صغیر کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ تجار کا یہ قافلہ آیا ہے جس نے آ کے یہاں پہ، خیر یہ کہ لمبی تاریخ ہے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر دین اسلام کی تبلیغ مقصد ہو تو بھلے آپ تجارت کے لیے گئے ہوں یا کسی اور مقصد کے لیے گئے ہوں، اگر آپ مقصد یہ رکھیں کہ آپ وہاں رہیں گے تو دین اسلام کو فائدہ ہوگا، تو ایک تو اس وجہ سے جایا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسی تعلیم ہو جس کا دار الاسلام میں حصول ممکن نہ ہو اور دار الکفر سے آپ وہ تعلیم حاصل کر کے دار الاسلام کیا کوئی فائدہ کر سکتے ہوں، تو پھر بھی اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ یہ تو بات ہے دار الاسلام اور دار الکفر کے حقیقی معنوں میں موجودگی کی۔ لیکن آج کے دور میں جہاں کلچر بھی مرج ہو رہے ہیں، تہذیبیں مرج ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اس گلوبلائزڈ ورلڈ میں، اس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج، کہ یہ تو اب ہم ایک عالمگیر بستی میں رہ رہے ہیں، اور اس بستی میں جہاں دار الاسلام اور دار الکفر کی وہ جو ڈیفینیشن ہوا کرتی تھی وہ ڈیفینیشن کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ دیکھیں نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاں پہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کی اجازت ہو وہ دار الاسلام ہوتا ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ زیادہ اجازت آج کل جس کو ہم دار الکفر کہتے ہیں، وہاں پہ زیادہ بہتر سہولیات ہیں نمازیں پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی، جس سے زیادہ بہتر سہولیات وہاں پہ موجود ہیں جن کو ہم دار الکفر آج کہہ رہے ہیں۔ وہاں نمازیں پڑھنے کی بھی، جمعہ ادا کرنے کی بھی، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ تو اب میدان میں جو ہے وہ عیدیں پڑھنے کی بھی اجازت ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس کو اگر دار الاسلام اور دار الکفر کی تفریق اور امتیاز کی وجہ قرار دیا جائے تو یہ درست نہیں۔ دار الاسلام وہ ہے جہاں پہ پورا اسلام کا نظام نافذ ہو، تو ایسا کوئی ہمیں جگہ ملتی نہیں ہے۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں میں بھی قانون غیروں کا چل رہا ہے، لہٰذا آج کے دور میں جب ہم دار الاسلام اور دار الکفر کی اس تقسیم کے بعد ان فتاوا کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ قابل عمل نہیں رہتے۔ آج کے دور میں آپ صرف اس کو اصولی طور پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ کے ایمان کو خطرہ ہو آپ وہاں پہ نہ رہیں، وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ انگلستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، جہاں آپ کے ایمان اور اسلام کو خطرہ ہے آپ وہاں پہ نہ رہیں۔ اور جہاں، کیونکہ اصل میں دار الاسلام اور دار الکفر کا جو فرق ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دار الکفر میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور اب بھی آپ اگر جہاں بھی سمجھیں، جس جگہ پہ سمجھیں کہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، آپ وہاں پہ کسی بھی مقصد کے لیے وہاں پہ سکونت اختیار نہ کریں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسلام کو خطرہ نہیں ہے، آپ کے اسلام کو تحفظ موجود ہے، جو کہ بہت سارے آپ کو آج کے دور میں دار الکفر کہلائے جانے والے جو بہت سارے ممالک ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ اس لیے میں اس کو کسی بھی علاقے کے ساتھ سپیسیفائی کر کے نہ کوئی فتویٰ جاری کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی کوئی بات ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد یہ کہا جائے میرے حوالے سے کہ فلاں علاقے میں جانے کی اجازت ہے اور فلاں میں نہیں۔ لیکن ہر شخص خود فیصلہ کرے سچویشن کے اعتبار سے کہ جہاں اس کے اسلام اور ایمان کو خطرہ ہو وہاں پہ سکونت اختیار نہ کرے، اور جہاں اس کے اسلام اور ایمان کو خطرہ نہ ہو وہاں پہ سکونت اختیار کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
الله